یہ آرافتہ چھپتے ہیں اخباروں میں، وہ ستاروں کے حالات چھپتے ہیں کہ ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں. یہاں سے شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ستارہ ڈوب گیا تو اللہ نے بولا اس کی تو ہر وقت رحمت پہنچنی چاہیے، رات کو بھی اور دن کو بھی، سامنے آنے والا اور ڈوبنے والا نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہے وہیں اسے ہمیشہ رحم کرنا چاہیے، معبود کو بھی ہونا چاہیے. پھر وہ چاند بڑا ہے اس کا حال خراب ہو، اور پھر سورج ہے. یہ جن چیزوں کی بھی اللہ کے علاوہ انسان پوجا کرے وہ دنیاوی اعتبار سے علوم اور تہذیب پہ جتنا اونچا ہوئی، اللہ کے سوا جو بھی کسی بھی چیز کی عبادت کرتا ہے انسان وہ عقل میں ناقص ہے. اس کی اپنی عقل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، ضد میں تعصب میں شیطان کے بہکاوے سے وہ اس بات پہ قائم رہے بظاہر. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب سے آخری امت تو یہی تھی عیسائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی اور عیسیٰ کی کتابیں جس صورت میں بھی ہو موجود ہے، باقی ہو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں میں، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، پتہ نہیں ہے کہاں کون سی تھی. تو جن کی کتابیں بھی کسی نہ کسی حد تک محفوظ ہیں، انہوں نے ان کے یہاں جب یہ مصیبت آ گئی عیسائیوں میں خاص طور پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، ان کے اپنی عقل نے اسے تسلیم نہیں کیا تو بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف آتے، شیطان نے پھر بہکایا ہو کہ چلو اگر تم عیسیٰ کو یا خدا اس طرح کے خدا کو ماننے پہ تیار نہیں ہے تو خدا کا انکار ہی کر دو، پھر بھی ادھر نہیں آئے. تو وہیں پر یہ جو زندیقیت ہے، انکار ہے، داہریہ ہونے کا تصور بھی کیا زیادہ ہے، سب سے بڑا تو نہیں ہے. جہاں جہاں انسان کی عقل ترقی کرتی رہتی ہے اور وہ معاشرہ جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتا ہے، وہاں تحریت زیادہ پھیلتی ہے، خدا کا انکار زیادہ پھیلتا ہے. اس کی اپنی فطرت اس طرح کی چیزوں کو خدا ماننے پہ تیار ہے، اور شیطان بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو صحیح کانسیپٹ آ جائے کہ معبود کون. تو یہ جو بات ہے کہ انسان اپنے اندر کی کمزوریوں، خوف اور مجبوری اور امید، اس کی وجہ سے وہ عبادت تو کرتا ہے، کرنے پر مجبور ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کی عبادت کرتا ہے، اس کے نتائج بہت سے ہوتے ہیں، اس کے نتائج بہت سے ہوتے ہیں. یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سرے سے عبادت سے نہیں کرو، لیکن اس کے باوجود کمزوری تو کمزوری ہے، پریشانی تو پریشانی ہے، مسائل تو اسی طرح کے ہیں، سہارے کی ضرورت تو پھر بھی ویسے ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹالن جو تھا مرنے لگا جب تو اس وقت اس کی زبان پہ ماں کا نام آیا اور خدا کی تو سب اندر موجود ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی یہ آیت پہلا حصہ صحیح سمت دیتی ہے. صحیح سمت وہی دیکھیے، آپ کے جسم کو صحیح سمت چاہیے قبلہ، آپ کے دل اور سوچ کو صحیح سمت چاہیے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ آپ کو صحیح سمت اور صحیح سوچ کو کا صرف تیری عبادت کر اور تیری لوگوں کا کیونکہ سب کچھ تیرے اختیار ہے. یہ جو غلط عبادت ہے اس سے بچا کا نام اور بڑے آسانی میں رہتا ہے انسان. ایک خدا ایک اللہ کی پرستش کرے، عبادت کرے، بڑی آسانی میں رہتا ہے. زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جس میں وہ مایوسی کا شکار، تنہائی کا شکار، کیسا بھی بنا. یہ افغانستان کو دیکھنا ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور سب سے امیر قوت نے سب سے غریب اور سب سے کمزور ملک پہ حملہ کیا. کوئی موازنہ نہیں تھا ان کی اسٹرائکنگ پاور کا ان بیچاروں کے ہتھیاروں سے، کوئی موازنہ نہیں. اس سارے دور میں افغان جو ہے اس کی سمت درست ہے، ایک اللہ سے تعلق کی وجہ سے اسے یہ وہ فکری سے آخر تک لڑتا، فکری سے لڑتا، آخر تک لڑتا. اور
بعض مجاہدین نے یہ کہا تو اس کے خلاف لڑنے والوں نے کہ جی ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ہماری بے خبری ہمارے کام آ گئی. کیسے بے خبری کام آ گئی کہ جی ہمیں احساس ہی نہیں تھا, ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ روس اتنی بڑی قوت ہے, ہمیں تو صرف یہ پتا تھا کہ اپنے کرنا ہے. اور اس طرح سے کہ کمبل بھگو کے ٹینکوں کے پہیے میں دے دیے جائیں جان پہ ٹھیک ہے, اور اس سے پاسا پلٹ جائیں تو تنگ آ جائیں, بیکار ہوتے جائیں اور تنگ آتے جائیں. یعنی اس طرح ٹینک روکتے ہیں, پھر وہ نکلتے ہیں تو اوپر آپ بوتل پیٹرول کی بوتل کا بم ڈال دیتے ہیں. کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. نتیجہ کیا دیکھا انسان, وہ داریت ہے بظاہر یہ کہتے ہیں کہ داریت ہے, اور یہ ایک خدا کو بنتا ہے. تو خدا نے اپنے منکروں کو اتنے مادی فرق کے باوجود, وسائل کے اتنے بڑے فرق کے باوجود خدا نے اپنے منکروں کو شکست سے بچا. کیا اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ کسی طرح کی دلیل کس طرح کی آپ کو انسان کو چاہیے تھا؟ تو پھر دوسروں کے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے. کیونکہ جو کہتے ہیں منکر نہیں ہے, بہت سے تو منکر ہی ہیں, ان میں سے ان کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی. اور پھر آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو صحیح سے قبلہ درست, سوچ کا قبلہ درست. آپ نے منہ تو کر لیا بیت اللہ کی طرف, بہت اچھا ہو گیا. آپ نے اللہ کے گھر کی طرف منہ کیا, باقی سب کا انکار ہو گیا. یہ آپ کا عمل, اس سے غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہوتا ہے. رخ اللہ کے گھر کی طرف کرنا, اللہ کے حکم سے کرنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرنا, یہ تینوں بات ہے نا اس میں قبلہ. اور قبلے کو دیکھیے کیسے اللہ نے کہا کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء, نبی ہم نے آپ نے بار بار آسمان کی طرف رخ کیا, ہم نے دیکھا. قبلہ ہم ہی نے رکھنا ہے, اللہ کے رسول نے ادھر رسول اللہ نے مقرر نہیں کیا. لیکن وہاں سے دیکھیے کیا ہے مقام رسالت کا. کیا آپ نے ابھی کہا بھی نہیں, آپ نے ابھی مانگا بھی نہیں. اندرا تکلو تو وجہ ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا ہے, ہمیں پتا ہے کہ دل میں خواہش ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاھا, آپ جس قبلے پہ راضی ہے ادھر پھرنے سے. یہی ہے فلنولینک قبلۃ ترضاھا. یہ ہے اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے, اور بھی اتنا بڑی ہستی, اللہ بھی اس کی رضا چاہتا ہے. اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبلہ تو درست ہو گیا. سمت تک آ گئی, سب کا باقی کا انکار ہو گیا. اللہ کا گھر, اللہ کے نام پہ بننے والا گھر, اللہ کا گھر, اللہ کا حکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے طریقے کے مطابق. آپ کا ظاہر جسمانی پر یہ آپ کے عمل نے ادھر رخ کر کے, آپ کے عمل سے آپ مباحث ہو. یہ آپ کا عمل توحید کا عمل ہے, توحید پر ایمان کا نشانی ہے. اب اس عمل سے مباحث ہو. پھر سوچ جو ہے اس پہ تو شیطان اپنا سلسلہ جاری رکھتا ہے. سوچ کے لیے پھر ابتدائی میں جس سے آغاز فاتحہ ہے, فاتحہ کا مطلب آغاز کرنے والی, آغاز کرنے والی صورت ہے, اس میں پھر سوچ کا قبلہ درست ہے. اور یہیں سے ساری بات شروع ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے تیرا, تو پالنے والا, اس پہ تیرا ہوں, اور تجھ سے بڑھ کے کوئی رحمت کرنے والا نہیں. اور تجھ کسی کی رحمت نہیں جو ہر وقت دستگیری کرے, ہمیشہ کرے اور ہر جگہ کرے. اور کوئی نہیں جو ہمارے اپنے عملوں کے نتیجوں کا اصل مالک کو تیرے سے. وہ نتیجے ہمارے خلاف جا رہے ہیں, تو چاہے تو ان کو ہمارے حق کر مالک یوم الدین. اس لیے یہ تینوں باتیں کر کے, اس لیے ایاک نعبد, یہ ہماری سوچ کو درست. ایاک نعبد صرف تیری عبادت, ایاک میں تاکید ہے, صرف تیری اور کسی کی تیری عبادت. بندگی اس پہ بات کریں گے, آج کافی ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے, صرف نماز, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک وسیع والا ہے, اور اس سے صرف نماز مراد ہے. نماز بہترین عبادت ہے, سب سے خوبصورت عبادت ہے, بہت بامانی ہے.
اور بہت بڑی تبدیلی اس سے آتی ہے اور اس کی برکات بہت نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ کہ صرف یہی نہیں، ہماری جو زندگی ہے وہ کھانوں میں منقسم نہیں ہے، ساری زندگی میں جو کام بھی ہے عبادت کی ضرورت ہے. یہ سر ایک سوال ہے کہ